اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کیا فرمایا، ایک آدمی حج کرنے گیا، میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، یعنی ایک حج قبول ہونے کی نشانی اور حج قبول ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ میں حج کر کے آیا، یا فلاں آدمی کوئی حج کر کے آیا، تو اس کی حج قبول ہونے کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ اس کی حج قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد آنے کے بعد بدل جائے، حج سے آنے کے بعد دیندار بن جائے، حج سے آنے کے بعد متقی بن جائے، حج سے آنے کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جائے، حج سے آنے کے بعد پرہیزگار بن جائے۔ تو اس طرح جو آدمی بن جائے گا تو اس آدمی کے بارے میں آنکھیں بند کر کے گواہی دے دینا ہے کہ بھئی اس آدمی کا حج قبول ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی حج کر کے آیا لیکن اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا، پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب بھی نماز نہیں پڑھتا، پہلے بھی اس کی کلین شیو تھی، داڑھی نہیں رکھتا تھا، اب بھی داڑھی نہیں رکھتا، پہلے بھی 2 نمبری کے کام کرتا تھا، سود و بیاج کا کاروبار کرتا تھا اور بہت سارے گناہوں کے کام کرتا تھا، اب بھی ایسے گناہ کو کام کر رہا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا یہ آدمی وہ ہے کہ حج تو کیا لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح آگے آپ نے فرمایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا جس آدمی کو رمضان کے روزے پایا، رمضان کا پورا مہینہ پایا، اب اس کو اپنے اوپر یہ حساب لگانا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے رمضان کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، میری رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کی علامت نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کو دیکھے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد میرے اوپر کوئی اثر ہوا نہیں ہوا، کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ تبدیلی آئی تو یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور رمضان میں ساری عبادتیں میری قبول ہو گئی ہیں۔ جس طرح حاجی کے بعد حاجی حج سے آنے کے بعد دیندار ہو جاتا ہے، اس کی حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے رمضان گزرنے کے باوجود آدمی، رمضان گزرنے کے بعد آدمی دیندار بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نماز کا پابند بن جائے، جھوٹ کو چھوڑ دے، شراب کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے اور تکبر کو چھوڑ دے، تو ایسا آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اس آدمی کے حج جو رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں۔ رمضان کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے پورے رمضان یہ حدیث سے پڑھ کر سنائی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک و صاف ایسا ہو گیا ایسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہوئے۔ اب جس آدمی کے رمضان کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو اس آدمی کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اثرنو اس نے اپنی زندگی کو شروعات کی ہے، یعنی اس کی زندگی کی ایک نئی کتاب کھل گئی ہے، اس کی زندگی کا ایک نیا رجسٹر کھل گیا ہے۔ تو جس آدمی کی زندگی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے، اپنی زندگی کو ایسی خوبصورت بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ نئی زندگی شروع ہو گئی رمضان کے بعد، لیکن بعض لوگوں نے رمضان گزرنے کے باوجود اپنی زندگی پر جو نئی زندگی کا آغاز ہوا وہیں پر دھبا لگا لیا، وہیں پر دھبا، یعنی رمضان گزرا، ابھی رمضان گزرا ختم ہوا، عید کے دن سے ساری برائی شروع، جو برائی پہلے میرے اندر تھی عید کے دن ہی وہ ساری برائی جو ہے پیدا ہو گئی دوبارہ، تو بتاؤ ایسے رمضان کے پانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے بھئی اللہ کو راضی کر لینا، رمضان میں پورے مہینے عبادتیں کی، پورے مہینے روزے رکھے، نماز پڑھی، بس اللہ کو راضی کر لیا، اب ضرورت نہیں ہے، بہت راضی کر لیا، اب اگلے رمضان میں دیکھیں گے۔ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے جو بہت سارے مسلمانوں کے دل کے اندر یہ وسوسہ موجود ہے، بھئی اگلے رمضان میں دیکھیں گے، بھئی اگلے رمضان تک تو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو حساب دینا ہے نا اپنی زندگی کا، وہ رمضان کے مہینے کا بھی حساب دینا ہے، باقی 11 مہینے کا بھی حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی رمضان کا حساب دینا ہے، اگر معلوم یہ ہو جائے کہ اللہ کو ہمیں صرف رمضان کے مہینے کا حساب دینا ہے پھر تو بھئی ٹھیک ہے، رمضان میں خوب عبادت کریں گے، باقی 11 مہینے ختم، کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ جو حساب لیں گے وہ رمضان کے مہینے کا بھی حساب لیں گے، اور رمضان کے مہینے کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے۔ اور اللہ نے حضور کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنی موت تک میری عبادت کریں، موت تک نماز پڑھیں، موت تک قرآن پڑھیں، موت تک مجھے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ موت تک۔ اور یہاں سوچ کیا ہے؟ بھائی رمضان میں کر لینا راضی، بس اب آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے رمضان میں دیکھیں گے۔ اگر اسی بات کو سوچ کر آدمی بیٹھ گیا، عبادت نہیں کرا، تو اگلے رمضان آنے سے پہلے اگر موت آ گئی تو